ثناؤ کما کانا حقہ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع مثالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی حمد و ثنا نبی رحمت شفیع امت شافع معاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سارے آج اپنی زندگی کی ایک اندھیری رات کو رب کے حبیب کے ذکر سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کائنات ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت کو ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی فطرت ہے مسلمان کی، جب انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، لیکن مبارکباد ایسے مسلمانوں کو کہ جو مصیبت میں تو رب کو یاد رکھتے ہیں، خوشی کے وقت میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں۔ دولہ محمد سلیق صاحب اللہ پاک کی شادی حقیقتاً شادی خانہ آبادی فرمائی، حال کے کائنات ان کی آنے والی زندگی میں اپنی کرم نوازی میں شامل حال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی خطابت کا دعویٰ نہیں ہے، دو چار باتیں آپس میں دوست بھائی سامنے بیٹھے آپ سن لیجیے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ۔ اب نکاح کرنا ایسا کام ہے کہ تقریباً تمام انبیاء نے نکاح فرمائے، 2 سے 4 انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء نے نکاح فرمائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرا لگتے کچھ فرمایا فلیس منی، اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ یہ ایسی سنت ہے، ایک جٹ صاحب تھے نا، تو جٹ صاحب کہنے لگے سونے نبی دیاں ساریاں سنتے ہیں بڑیاں سنیاں پر بیاہ والی سنت دی 80 بدل۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو روزانہ تہجد کے وقت حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ اب ایک دن معمول کے مطابق پانی لے کر آئے، حضور کو وضو کروانے لگے۔
حضور کو جب وضو کروا دیا تو حضور نے دریا رحمت جوش میں آیا، کرم نوازی فرمانی تھی، حضور نے فرمایا سل ربیہ، ہمارے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیں کیا کون ہے، آمنہ کا لال، سامنے صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یقیناً ایسا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو اور دے سکتا ہو۔ آج میں یہاں پہ بیٹھ کے ایسا کوئی دعویٰ کروں کہ جسے جنت لینی ہے میں دیتا ہوں تو آپ سارے کہیں نکالی جھوٹ مار دو گے۔ وجہ کیا؟ نہ میں جنت دے سکتا ہوں نہ میں دوزخ دے سکتا ہوں، میرا ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ میں ان کا مالک ہوں۔ جو بندہ کسی شے کا مالک ہوتا ہے وہی عطا کر سکتا ہے، اور یہ میرا عقیدہ نہیں، حضرت ربیہ کا عقیدہ ہے۔ حضور کہتے ہیں سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت چاہتا ہوں۔ وہ صحابی تھے نا، ان کو پتا تھا مصطفیٰ دے سکتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ صحابی۔ کون تھے؟ کون تھے؟ نہیں سمجھے تو کہہ دیتا ہوں، وہ وہابی نہیں تھے، صحابی تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جو رب کا محبوب ہے، مصطفیٰ کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، رب نے اپنے حبیب کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں، رب نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آمنہ کا لال چاہے تو اسے چاہے جنت عطا فرما سکتا ہے۔ صحابی نے اس لیے کہا سرکار کا ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ درہم و دینار بھی مانگ سکتے تھے لیکن نہیں، عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا ربیہ میں جنت کہاں سے دوں، جنت تو رب دے گا۔ حضور نے فرمایا ربیہ ٹھیک ہے جنت عطا فرمائے، لیکن اب نفل پڑھ کے ساتھ میری مدد کرتے ہیں۔ حدیث پاک اب دیکھیے ایک صحابی حضور کو تہجد کے وقت وضو کرواتے ہیں اور اس صحابی کو حضور فرماتے ہیں ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضور کے اس فرمان پر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، مصطفیٰ سے جنت خود مانگ رہے ہیں بول کر، اور وہی جنت جو صحابی سوال کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صحابی کا سوال کر رہا ہے کافر سے کہہ رہا ہوں لیکن میرے غلاموں نکاح کرنا میری سنت ہے، تو جو میری سنت سے محبت کرے گا اس کو جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی جنت کا سوال کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتا ہے جو میری سنت سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہی میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ایسی سنت ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر جو عمل کرے گا وہ میرا ہے۔ لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے اس سنت کو ایسا رنگ دے دیا ہے، اس سنت کو ایسا بنا دیا ہے کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہوئے سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ قاری صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا خوشی کے موقع پہ پٹاخے اور یہ جو شرلیاں جو کچھ ہوتا ہے 2 دن کے لیے ڈھولک رکھنے کی اجازت ہے شریعت میں؟ وہ بچیوں نے بھی 10 بجایا تھا، حضور مدینے آئے تھے۔ میں کہتا ہوں حضرت دیکھیں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس کا حال کیا بنا دیا۔ آج اس کو کہیں نا مسجد میں شادی کر لو، حالانکہ نکاح سنت ہے، تو کوئی بھی مسجد میں نہیں آئے گا۔ ابھی آپ حضرات بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی اللہ کے گھر میں آنے کی، یقین کریں اگر یہاں پر محفل کی بجائے ناچنے والے بلائے جاتے کسی کو دعوت دینے کی حاجت بھی نہیں تھی، لوگوں نے خود گھر سے چل کے آ جانا تھا، دوسروں کو دعوت دے کے بلا لینا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے سنت کا حلیہ ہی ایسا کر دیا، اگر کوئی محفل کروا لے تو ہم کہتے ہیں مولوی دین کا بندہ یاد چھوڑو، یقین کریں۔ اور اس کی وجہ سے ہم نے جس طرح آج کل اس کو کر دیا، نکاح کو شادی کی سنت کو ہم نے جیسے کر دیا، کئی بچیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے گھر والوں کے پاس ماں باپ کے پاس جہیز کوئی نہیں۔ سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جہیز میں کیا دو گے، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ جہیز میں کیا دو گے،
اور لڑکی والے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے, کون سے ملک میں ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کسی سے شادی کی جاتی ہے تو یا تو عورت سے جب بھی شادی کی جاتی ہے یا اس کی خوبصورتی کے سبب کی جاتی ہے, یا اس کے مال کے سبب کی جاتی ہے, یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کا حسب و نسب بڑا بلند ہے, کسی بڑے خاندان کی ہے, یا اس لیے کی جاتی ہے کہ مالوں والا بڑا پاس ہے, اگر ہمارے گھر میں آ گئی تو ہم بھی مالدار بن جائیں گے, یا اس لیے کی جاتی ہے کہ لڑکی خوبصورت بڑی ہے, حسن و جمال بڑا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی عورت سے شادی کرو تو ان تین وجہ سے نہ کرنا, بلکہ اس عورت سے شادی کرنا جو دیندار ہو. وجہ کیا ہے؟ حضرت آپ مجھ سے زیادہ سیانے بیٹھے ہیں. مال ایسی شے ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے, حسن ایسی چیز ہے کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے, حسب و نسب اعلیٰ خاندان کا ہونا یہ عورت کے پاک دامن اور اچھا ہونے کی نشانی نہیں. نہ اس کی یہ گارنٹی دے سکتے ہیں, اپنا ضمانت دے سکتے ہیں کہ عورت اچھے خاندان کی ہے تو پاک دامن بھی ہوگی. لیکن جب عورت دیندار ہوگی نا, تو عورت دیندار جب ہوگی تو اللہ پاک اس کی پاک دامنی بھی سلامت رکھے گا, اور کل کو جب اس کی اولاد پیدا ہوگی تو رب اس کی اولاد کو بھی مصطفیٰ کے دین کا دیوانہ بنائے گا. ہم نام لیتے ہیں پائتر پاک کا, ذرا پائتر پاک کی سیرت بھی کھول کے دیکھیں نا ایک بار. ہم علی علی بھی کرنے والے ہیں, اللہ کے فضل سے میں بھی کرنے والا ہوں. علی علی کے ہم منکر نہیں, لیکن جو مولا علی نے کیا جیسی اولاد کی تربیت کی ویسے بھی کر کے دکھائے نا. اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا, شاید میری بات کسی کو بری لگے, حضرت بچہ نماز مسجد میں جا کے تب پڑھے گا جب ابا جی جا کے پڑھیں گے. اگر ابا جی نہیں پڑھیں گے نا تو بچہ کبھی بھی مسجد نہیں جائے گا. مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں ہے کہ مولا علی جب ایک گھوڑے پر سوار ہونے لگتے نا, ایک رکاب میں پاؤں رکھتے, قرآن پاک الحمد سے شروع فرمایا کرتے تھے. گھوڑے پہ سوار ہو کر دوسری طرف پاؤں رکھنے سے پہلے مولا علی مکمل قرآن پڑھ لیا. مولا علی کے بارے میں حدیث میں موجود ہے. رب نے یہ شان عطا فرمائی تھی. کیسی شان کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھا, قرآن شروع کیا, اور دوسرے قدم کو رکاب میں رکھنے سے پہلے میرا پیر علی پورا قرآن مکمل پڑھ لیا. جیلم کا بغیرت ہے وہ مرزا, پچھلے دنوں میں نے اس کی ویڈیو سنی میں کہہ رہا تھا جی یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میرے تو دماغ میں آ ہی نہیں رہا کہ ایسے ایک پاؤں رکھے اور دوسرا پاؤں رکھنے تک پورا قرآن پڑھ لے. میں نے کہا حضرت آپ کو شاید کرامت کی تعریف کوئی نہیں آتی, ہم سے آگے پڑھ لیں کرامت کہتے کسے ہے. ولی کی کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو عام بندہ کر نہ سکتا ہو اور اگر اس کو مانتی ہی نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس کو کرامت کہتے ہیں. اور علی صرف ولی نہیں, ولیوں کے سردار ہیں. میں نے کہا اگر عام ولی میں یہ طاقت ہے کہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عقل نہ مانے, عام بندہ نہ کر سکتا ہو, عام ولی وہ کام کر سکتا ہے, تو جس کی وجہ سے لوگ ولی بنتے ہیں اس علی کو بھی رب نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ بھی اتنے وقت میں قرآن کو ختم فرما سکتا ہے. اب اور ان کی جو گھر والی ہیں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے. خود فرماتی ہے, کہتی ہیں جب میں حسنین کریمین میرے بچے تھے جھولے میں ہوتے تھے پنگوڑے میں, تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں ایک ہاتھ کے ساتھ نا چکی چلایا کرتی تھی اور ایک ہاتھ کے ساتھ ان کے جھولے کو جلایا کرتی تھی. فرماتی ہے میں زبان سے قرآن پڑھا کرتی تھی اور دل سے جو بھی آیت پڑھتی زبان سے, دل سے میں اس آیت کی تفسیر کیا کرتی تھی. دیکھیں ایک وقت میں زہرا پاک کتنے کام کر رہی ہے, چکی بھی پیسی جا رہی ہے, ادھر حسنین کریمین کا جھولا بھی جلایا جا رہا ہے, زبان سے رب کا قرآن بھی جاری ہے اور دل سے اس قرآن کی تفسیر بھی کر رہی ہے. اب جب باپ اس طرح قرآن سے محبت کرنے والا ہو, جب باپ اس طرح رب کا قرآن پڑھنے والا ہو, اور جب ماں قرآن اس طرح پڑھتی ہو, تو پھر رب جو بیٹا عطا فرماتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے کہ کربلا کی تفسیر پر اس بیٹے کا جس کا باپ بھی قرآن پڑھتا ہو, جس کی ماں بھی قرآن پڑھتی ہو, زمانہ دیکھتا ہے
اس کا جسم کربلا کی ریت پر ہوتا ہے اور اس بچے کا ساتھ نیزے پہ قرآن سنا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ قرآن پڑھا کرتے تھے. اگر ماں باپ خود قرآن پڑھیں گے اولاد قرآن پڑھنے والی ہوگی. اگر ماں باپ خود نماز پڑھیں گے تو اولاد نماز پڑھنے والی ہوگی. میرے آقا کریم نے قرآن حدیث پاک میں قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا اور مجھے لگتا ہے شاید اس حدیث پاک سے مراد ہم لوگ ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے گھر قرآن ہوگا لیکن پڑھیں گے نہیں. اس کو سجا کے رکھ دیں گے, اس کو بڑے اچھے حالت میں رکھ دیں گے لیکن پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں تو ہم نے قرآن اس لیے رکھا یا تو ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا گھر میں. میرے سمیت صاحب سوچے ہم نے آخری بار کب قرآن کھول کے پڑھا تھا. یا تو ہم نے قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو گھر میں رکھا ہے یا جب عورت شادی کر کے آتی ہے تو سسرال کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ دیا جاتا ہے. یہ قرآن کے سائے میں گھر میں آ رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ وہ قرآن جو آپ کو دلہن کے گھر داخل ہونے سے پہلے یاد آیا کہ اس کا سایہ دلہن کے سر پہ کرنا ہے, اس سے 10 دن پہلے جب گھر میں ڈھولکی بج رہی تھی تب قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ آج سے 10 دن پہلے جب گھر میں ناچ گانا چل رہا تھا تب قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جب رب کی نافرمانیاں ہو رہی تھی تب قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ اگر یاد آیا تو بس اس وقت یاد آیا جب دلہن کو دروازے میں داخل کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں داخل کرنا. اس کی وجہ اسی وجہ سے ہم لوگ آج یقین کریں ہر بندہ رو رہا ہے. ہم ادھر فضان مدینہ میں ہوتے ہیں نا تو ہر دوسرے دن چوتھے دن ہفتے ڈیڑھ بعد کو بندہ آ جاتا ہے, حضرت طلاق دے دی ہے, اتنی بار غصے میں کہہ دیا, اب کیا کریں, کوئی ہلا وسیلہ نکالیں, ہماری صلح کروا دیں. ہمارے بچے شادی کے قابل ہو گئے, باپ نے دنیا تو ساری سکھا دی, نہ سکھایا تو یہ نہ سکھایا بیٹا نکاح کس کو کہتے ہیں. آج نکاح پڑھانے جائے نا تو آگے سے دولہے کا والد کہہ رہا ہوتا ہے قاضی صاحب کل میں آپ بھی پڑھانے بھی آ جائے. دولہا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا, زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزاری, کیسا دولہا ہے کہ کلمے سناتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور منتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب کلمے بچے کو خود ہی پڑھا دیجیے گا. قاضی صاحب ہاتھ توڑا رکھا ہے, یقین کریں یہ ہمارے میں خود اس منڈی ضلع کا ہوں, لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت کلمے نہ سنے آنے. ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر یہی حالات رہے تو کیا سوچتے ہیں ہماری اولادیں کل کو کس طرح کی مسلمان ہوگی؟ کہا نا کسی نے کہ اگر نہ درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم جتنا دین سے دور ہوتے جائیں گے نا ہمارے نصیبوں میں اتنی زینت آتی چلی جائے گی. قرآن کو کھول کے پڑھنا نہیں, اس کو ہم نے برکت کے لیے سجا کے رکھا ہوا ہے. مجھے آپ بتائیے, اس کو بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی, وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بادشاہ کسی بندے کو خط لکھے, اس میں کہے کہ تجھے میں فلاں علاقے کا یہ بنا دیتا ہوں, فلاں علاقے کا یہ بنا دیا, اس کو مالو انعام وغیرہ سب کچھ خط میں لکھ کر اس کے طرف روانہ کر دے. جب اس بندے کے پاس خط پہنچے, اس کو پتہ چلے بادشاہ کا خط ہے, اس کو کھولے نا, چومے آنکھوں پہ لگائے, کسی اونچی جگہ پہ رکھ دے. اب مجھے بتائیے اس خط کا کوئی فائدہ؟ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہی نہیں کر رہے. ہم قرآن کو بڑی اچھی طرح چوم کے آنکھوں پہ لگا کے اس کو گھر میں بلند جگہ پہ ہم نے بنوائی ہوتی ہے, اس پہ ہم رکھ دیتے ہیں اس کو, لیکن ہم کھول کے پڑھ دیتے ہیں. اگر حضرت میں کھول کے قرآن نہیں پڑھوں گا میرا بچہ مسجد میں کیسے قرآن پڑھنے جائے گا؟ پہلے ہم اپنی تربیت کریں. اگر ہم اپنی تربیت اچھی کر لیں گے ہمیں کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز پڑھ کے آؤ. اگر ابا جی نماز پڑھنے جائیں گے تو بیٹا خود ہی بولے گا ابا جی مجھے بھی ساتھ لے جائیں. اگر ہم خود قرآن پڑھنے والے ہوں گے تو ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کسی کو. وجہ کیا ہے آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے خود
دین سے دوری اختیار کر لی، اور یہ دوری ہمیں دین سے اتنا دور لے گئی کہ آج کئی دن ہو گئے ہم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ وہ قرآن، جس قرآن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر مرد کی دعا ہے، شفاء للناس، للمومنین بھی نہیں فرمایا۔ ہوتا ہے نا کہ للمومنین کا صرف مسلمانوں کے لیے شفا ہے، میں نے شفاء للناس، اس قرآن میں کافر ہو یا مسلمان سب کے لیے رب نے شفا رکھ دی ہے، لیکن ہم اس کو کھول کر نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں، اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے اور ہم خود وہ کام نہیں کریں گے جو کرنے والے ہیں، تو ہماری اولادیں کیسی اچھی ہوں گی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن مدرسے میں گئے، قاری صاحب کے سامنے بیٹھے، والدہ کہنے لگی کہ والد صاحب فوت ہو چکا میرے بیٹے کے، تو اس کو نا آج پہلے دن ہے بسم اللہ پڑھا دیں۔ آپ لوگوں نے مسجد میں قرآن پڑھا ہوگا، بچپن میں قاری صاحب کے پاس گئے ہوں گے، آپ کو پتا ہے جب بچہ پہلے دن جاتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قاری صاحب نے کہا چلو آج اس کو بسم اللہ پڑھا دیتے ہیں۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں اور قاری صاحب کہتے ہیں پتر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غوث پاک دیکھے گا والدین اگر عمل اچھا کریں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب غوث پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، زبانی الحمدللہ رب العالمین والضالین مکمل پڑھتے ہیں۔ استاد حیران کہ بچہ پہلے دن مدرسے سے آ رہا ہے اور بسم اللہ میں نے پڑھائی، پوری سورہ فاتحہ زبانی سنا دی۔ کہا بیٹا آگے بھی آتا ہے؟ جی استاد جی آتا ہے۔ کہا آگے پڑھو۔ پہلا سپارہ شروع کیا، پہلا سپارہ مکمل سنا دیا زبانی۔ استاد بڑے حیران، کہا بیٹا پہلے کسی مدرسے میں پڑھتے رہے ہو؟ کہا استاد جی نہیں۔ کہا اور بھی آتا ہے؟ میں آتا ہے۔ کہا پڑھو۔ دوسرا سپارہ شروع کیا، وہ بھی زبانی مکمل سنا دی۔ یہاں تک کرتے کرتے چلتے چلتے 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ اب جب 18 پارے مکمل ہوئے تو استاد کہتا ہے بیٹا آگے پڑھو۔ کہنے کہ استاد جی مجھے اتنے ہی آتے ہیں۔ کہا بیٹا یہ 18 کہاں پہ یاد کیے؟ مدرسے میں تو پہلا دن ہے، تو یہ 18 پارے کیسے زبانی یاد کر لیے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا استاد جی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 سپاروں کی حافظ ہے، میری ماں جب بھی کوئی کام کیا کرتی تھی، میری ماں اٹھتی تھی، میری ماں بیٹھتی تھی، میری ماں لیٹتی تھی، جب جب میری ماں کوئی بھی کام کرتی، میری ماں کی زبان سے تلاوت قرآن جاری ہوتی تھی۔ استاد جی میں نے اپنی ماں کی زبان سے اتنی تلاوت سنی کہ ماں کی تلاوت سن سن کے میں نے ماں کے پیٹ میں یہ سارے سپارے زبانی یاد کر دی۔ دیکھیے اگر ایسے ماں باپ کریں نا عمل تو پھر اولاد بھی وہ سے پاک جیسے پیدا ہو۔ اگر حضرت ہم گناہگار ہوں، کوئی برا کام ہم نے نہ چھوڑا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ حضرت ہماری اولاد وقت کی غوث بن جائے، ہماری اولاد خواجہ باقی باللہ بن جائے، حضرت معذرت کے ساتھ ہماری اولاد پھر ڈانسر ہی بنے گی، ہماری اولاد پھر رب کی نافرمانیاں کرنے والی ہی بنے گی۔ آج ہم لوگوں سے حیا کرتے ہوئے کئی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بزرگ ادھر بیٹھے ہوں گے نا یا بڑی عمر والے، ان کو آپ بولیں ادھر باہر ڈھول بجاتے ہیں تو آپ تھوڑا بگلا ڈال دیں، کہیں کہ پتر میری چٹی داڑھی ہوئی ہے، تم نے کیڑے کام آخر لگے؟ وجہ کیا؟ لوگوں سے شرم کریں گے۔ ایک مثال دی آپ کو، یہ ہم لوگوں سے شرم کرتے ہوئے اپنی زندگی کے کئی کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم کوئی کام کرنے لگے اور ہمیں رب سے حیا آ جائے؟ ہم کہیں گے نہیں یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتا تھا اور ایسا عبادت گزار تھا، اس کے بعد فاروق اعظم کہا کرتے تھے صحابی رسول، اتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد اگر رب کوئی نبی بھیجتا تو فاروق اعظم کو نبی بنا کے بھیجتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں رب کا آخری نبی ہوں۔ وہ فاروق اعظم اس نوجوان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یار کمال کی عبادت کرتا ہے رب کی، کاش میں بھی ایسی عبادت کرتا۔ اتنی وہ نوجوان عبادت کیا کرتا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا، وہ نوجوان عبادت کرتا، عبادت کے بعد جب گھر جاتا نا تو مسجد اور گھر کے درمیان ایک گھر تھا، وہاں پہ ایک لڑکی اس نوجوان پہ عاشق تھی، وہ روزانہ اس کو اپنی طرف بلاتی اور گناہ کی دعوت دیتی، وہ نوجوان توجہ نہ کرتا، اپنے راستے چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نوجوان
को जब उस लड़की ने बुलाया तो शैतान ने उस पर गलबा किया और वो नौजवान उसकी तरफ चल पड़ा। जैसे ही उस औरत के घर में दरवाजे में कदम रखा, फौरन रब का कुरान याद आया कि रब कहता है इस बात से भूले ना बैठना, रब देख रहा है। जब ये बात याद आई, वो नौजवान वहीं पे गिरा, गिर कर बेहोश हो गया। वो लड़की डर गई कि शायद इसकी रूह परवाज कर गई। उसने इसको दरवाजे से बाहर निकाला और निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। उधर घर वाले परेशान, अभी तक बेटा नहीं आया। अब उसका वालिद घर से निकलता है, चलते चलते देखा तो बेटा वहां में बेहोश हो। उठाया, घर लेके आए, हकीम आए, तबीब आए, उस नौजवान की लाश, उस नौजवान को उठाया, सारे जो मामला करने थे, इलाज करना था, किया। और जब उस नौजवान को होश आया ना, तो अब होश आने के बाद उसका वालिद कहता, बेटा तुम नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन मैंने देखा तुम सुना घर के दरवाजे के सामने बेहोश पड़े थे, इसका सबब क्या है? तवज्जो से सुनिएगा। उस नौजवान ने अपना वाकया सुनाना शुरू किया। अब्बा जी मैं रोजाना जाता हूँ तो वो मुझे सारे इशारे करती थी, आज मुझ पे शैतान ने गलबा किया। जब उसने गुनाह की दावत दी मैं उसकी तरफ चल पड़ा, लेकिन जब मैं उसके दरवाजे पे पहुंचा तो मुझे रब से हया आई कि मैं उस रब की नाफरमानी करूं जिस रब ने मुझ पे इतने करम फरमा रखे हैं। अब उस बच्चे के वालिद का बयान है, नौजवान के, उसका वालिद कहता है कि जब मेरे बेटे ने दोबारा अपना वाकया सुनाया और ये बात कही, कुरान की आयत पढ़ी कि रब देख रहा है, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रब देख रहा है। उसका वालिद कहता है मेरा बेटा तड़पा और उसी वक्त उसकी रूह परवाज कर गई। अब क्या हुआ, जब रूह परवाज कर गई, गुस्ल वगैरह दिया गया, कफन दे के रात को जनाजा पढ़ा के बच्चे को दफना दिया। वो हुई, फजर का वक्त हुआ। जो पक्का नमाजी हो ना, वो कभी ना आए तो इमाम साहब और सारे नमाजी देखते हैं, हाजी साहब क्यों नहीं आए। वो ऐसा नमाजी इसके बाद में फरूक आजम रश्क करेंगे, यार बड़ी रब की इबादत करता है, ऐसा नमाजी। अब जब उसने ये किया ना, देखा कि वो नहीं आया, अब फरूक आजम ने नमाजियों से पूछा, कहा वो क्यों नहीं आया? हजरत रात को उसका इंतकाल हो गया, उसको तो जनाजा पढ़ के दफना भी दिया हमने। आप बड़े हैरान हो, मुझे क्यों नहीं बताया? अपने साथ सहाबा को लिया, ताबीन को लिया, उसके घर चले गए। जब उसके वाले से ताज़ियत की, पूछा तो आपने फरमाया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो हुजूर आप सो रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपके आराम में खलल डालूं, इसलिए आपको नहीं बताया। आप फरूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथ साथियों को लेकर, दोस्तों को लेकर उस नौजवान की कब्र में जाते हैं और कब्र पे जाकर सूरह रहमान की आयत मुबारक तिलावत की। फरमाया वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, रब से खौफ खा जाए, उसके लिए दो जन्नतें हैं। ये फरमा के आपने फरमाया नौजवान बता क्या रब ने तुझे दो जन्नतें अता फरमा दी? तो फरूक आज़म फरमाता मुझे रब की इज्जत और जलाल की कसम, उस नौजवान की कब्र से आवाज आई, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रब कायनात ने अपना वादा पूरा फरमाया, रब से हया करते हुए मैं गुनाह से रुका, रब ने मुझे दो जन्नतें अता फरमा दी। लोगों से हया करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रब से हया करेंगे तो रब का वादा है, रब दो जन्नतें अता फरमा देगा। देखिए उस नौजवान ने रब से हया की और रब उसको दो जन्नतें अता फरमा दी। आज हम लोगों के लिए तो बड़े काम छोड़ देते हैं, लोगों की नजर कहां तक होगी, जाहिर देखेंगे, हम उसको बड़ा सवाल रखते हैं। मैं हूं ना, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे कोई निशान लग जाए, कोई सालन का कतरा गिर जाए, कोई मामला हो जाए, कपड़े मेरे गंदे हो जाए, तो मैं कहूंगा नहीं यार मैंने बयान करने जा रहा, मैं कपड़े बदल के जाऊंगा। आपने आज मेहंदी पे आए, कल बारात वलीमा, आप जाएंगे ना तो कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे। अगर कोई उसको दाग लग जाए आप कपड़े तब्दील कर लेंगे। वजह क्या है? लोग देखेंगे तो लोगों से हया ये तो दाग लगा होगा, या जिसको लोग देखें हम उसको तो साफ रखते हैं, इसको रब रहमान देखता है, उसको साफ कम करेंगे। लोग जाहिर देखते हैं, मेरा खुदा दिल देखता है। मुझे बताइए कि हम दिल को कब साफ करेंगे? इस दिल को साफ करें जो रब दिल को देखता है। जब रब दिल को देखेगा, अगर मेरा आपका दिल साफ होगा ना तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रब हमारा जाहिर खुद ही पाक फरमा देगा। जाहिर पाक हो तो बातिन पाक होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर बातिन पाक हो तो जाहिर को रब खुद ही पाक फरमा देता है।
ये बस आखिरी बातें कर रहा हूँ। अब ये ना हो कि कहें कि शादी की महफिल थी, हमें आके यहाँ पे नहीं कैसी किसी को बात हो सकता है बुरी भी लग जाए तो एडवांस माजरत कि ये कैसी बातें करके और जब कारी सब आएंगे तो देने। यकीन करें बड़े दर्द के साथ ये बातें कर रहा हूँ और ये हमारे माशरे का अलमिया है कैसा हो रहा है। आज हमारी बेटी या बहन गली में खड़ी हो ना, कोई मोहल्ले का लड़का उसकी तस्वीर बनाए, हम लोग मारने में आ जाते हैं, खुद मार जाएंगे या उसको मार देंगे। करते हैं कि नहीं करते? अल्लाह पाक सबकी बेटियों की इज्जत सलामत रखे। आमीन। लेकिन हमारी बेटी की या बहन की, हमारी बहू की कोई तस्वीर बनाएगा चलते हुए, हम उसको मारने पे आ जाते हैं। लेकिन क्या वजह है? जब शादी का मौका आता है हम खुद पैसे दे के वीडियो वाले को बुलाते हैं और हमारे घर की माएं बहनें बगैर दुपट्टे के बैठी होती है और वो मूवी वाला उनकी मूवी बना रहा होता है। यकीन करें मेरे मुस्तफा ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिन पे रब ने जन्नत को हराम कर दिया। मैं मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला, उस पर आपने जन्नत को हराम कर दिया। मैं वल आक और माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, उस पर आपने जन्नत को उस पर हराम कर दिया। मैं वद दयूस और दयूस बंदे पे मेरा आपने जन्नत को हराम कर दिया। अब दयूस कौन है? दयूस वो बंदा है जिसके घर में उसके सामने बेहयाई हो रही हो और वो उसको रोकेगा, वो बंदा दयूस होता है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया दयूस पर रब ने जन्नत को हराम कर दिया है, कभी जन्नत में नहीं जा सकेगा। ऐसा ना हो हजरत अपनी औलाद को खुश करने के लिए हम अपने रब को नाराज कर लें। किसी को क्या देना, एक आध बार ऐसा इत्तेफाक भी हुआ, क्या दे हजरत आप तो नमाज पढ़ने वाले हैं, आप तो माशाल्लाह मजहब भी देर में रखते हैं, तो आप ये डोलगी कहाँ रख ली और क्या सारा मामला बैंड बाजे भी ला गए। तो कहते हैं जनाब की करिए बच्चे नहीं मनते, कोई पुत्र है चावना बयान है, ये बहाना मेरे सामने तो चल जाएगा, आपके सामने तो चल जाएगा, रब के सामने कैसे चलेगा? रब को ये जवाब दे के हम बड़ी हो जाएंगे कि या अल्लाह बच्चे नहीं मानते थे। नहीं हजरत, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरान है, उससे उसकी राया के बारे में पूछा जाएगा। जो घर का बड़ा है उससे घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। जनाब बताइए गुनाहों से रोकते थे कि नहीं रोकते थे? अगर नहीं रोकते थे तो उसका भी उसको जवाब देना पड़ेगा। हम कब सोचेंगे और कब इस तरफ आएंगे? अल्लाह करे कि हम अमल करने वाले बन जाएं। आखिरी बात बोल रहा हूँ, हम आले सुन्नत है ना, अल्लाह के फजल से रब ने बड़ा करम किया। दुनिया में 4,500 मजहब है, रब ने 4,500 मजहब में हमें किसी मजहब में पैदा नहीं किया। रब ने करम फरमाया, रब ने हमें अपने महबूब का गुलाम बनाया। रब ने बड़ा करम किया, रब ने अपने महबूब का गुलाम बनाया और महबूब का गुलाम बना के हमें अहले सुन्नत का सच्चा अकीदा अता फरमाया। रब ने इतना कमाल का हम पे करम फरमाया। अब जब रब का इतना करम है हम पर, हम अहले सुन्नत हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, जब हम सुन्नी है ना तो हमें महफिलों की कमी कोई नहीं। 10वां कुल शरीफ, 40, 11वीं शरीफ, मिलाद की महफिलें, शादी की महफिलें, किसी बुजुर्ग का खत्म, बाबा जी का उर्स आ गया, हमें तकरीबन शायद कोई ऐसी बालिया में भी कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर रोजाना महफिल होती, कहीं ना कहीं लाजमी को प्रोग्राम होता है। हम वहां पे बयान भी सुनते हैं, बयान करते भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती जब महफिलों की कमी कोई नहीं, बयानों की कमी कोई नहीं, तो हमारी मस्जिद में नमाजियों की कमी क्यों होती है? सोचने वाली बात है ना कि जब इतने बयानात हो रहे हैं, इतनी महफिलें हो रही हैं, उलमा इतनी हदीसें सुना रहे हैं, रब का कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, अगर महफिलों की कमी नहीं, बताने वालों की कमी नहीं, समझाने वालों की कमी नहीं, तो फिर नमाजियों की कमी क्यों है? नमाज के लिए इमाम साहब को इंतजार करना पड़ता है कि कोई नमाजी आए फिर मैं जमात। इसका सबब क्या है कि हम बयान सुनते हैं जो आमतौर पे चलता है, वो कहता आप साहब का नहीं कहता, आप साहब मजलाबल करने वाले होंगे। हमारा पता है रवैया क्या है,
ہم بیان سنیں گے نا, سننے کے بعد دعا ہوگی, محفل ختم ہوگی, تو ہم حد درجہ یہ کہیں گے بس ہمارا جو سب سے بڑی بات ہوگی, جو ہمارا رویہ ہے کہ جناب آج مولوی صاحب کے اللہ 50 سال کی ہے, آج بڑی اچھا سے اللہ سکھانے, اتنی بات کر کے ہم اس کے بعد بھول جائیں گے کہ کیا کوئی بات ایسی بھی تھی جس میں عمل بھی کرنا تھا. اگر ایک بندہ بھی عمل کرنے والا بن جائے تو یقین کرے سمجھے ہماری محفل قبول ہی قبول ہے. میں جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ حضرت اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ نے جو محفل کروائی, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, انسان ہوں, میرا یہ ماننا ہے, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو محفل کروائی وہ رب نے قبول کی یا نہیں کی, تو دیکھ لو کہ صبح رب فجر پڑھنے کی توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر رب نے توفیق دے دی تو رات والی محفل رب نے قبول فرما لی ہے. اگر محفلوں کی کمی نہیں تو ہمیں پھر صفوں میں نمازیوں کو تلاش ہے. تو آج یہاں پہ جو بیٹھے ہیں کم از کم ہم نیت کریں یار کہ نماز کی پابندی کی کوشش کریں گے اور قرآن پڑھیں گے. آپ جتنے بیٹھے صاحب اولاد, رب آپ کی اولادوں کا سلامت رکھے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے گا, قرآن پڑھنے کی عادت بنائیے, آپ کی اولاد آپ کا حکم ماننے والی ہوگی. آپ کی اولاد آپ خود دیکھیں گے قرآن پڑھنے والی ہوگی. نہ ہوئی تو مجھے آگے پکڑ لیجیے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہما علینا الا البلاغ المبین. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہے سلیم اپنے خدا کے فضل سے دولا بنا, سلیم اپنے خدا کے فضل سے دولا بنا. خوش روا خوش رنگ پھولوں کا سر سہرا سجا. خوش روا خوش رنگ پھولوں کا سر سہرا سجا. خوش روا خوش رنگ پھولوں کا سر سہرا سجا. دولا بنا دولا بنا. ان کی شادی خانہ آبادی اور رضا دولا بنا سلیم دولا بنا. ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا. آپ یہ چادر سے باہر نکالے ہاتھ مہربانی, چند اشعار یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا بھائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں. ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا. ان کی بیوی کو گناہی بخش توفیق حیا. ان کی بیوی کو گناہی بخش توفیق حیا. دولا بنا دولا بنا خوشی کا. تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا. تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا میرے خدا. تو صدا رکھنا سلامت ان کو میرے پیارے خدا. ان کو خود گھر کے جھگڑوں سے بچانا تو میرا
یا خدا سلیم قادری جب تلک زندہ رہے خوب خدمت سنیت کی خدا جنت میں یک جائے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں ایک جائے خدا سلام کے لیے کھڑے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی باری ہم مغرقن خذ ایدینا سہیلنا اشکالنا یا رب العالمین اللہ جلالہ ہمارا یہ محفل پاک کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما یا الہی اس محفل پاک کے صدقے سلیم بھائی کی شادی خانہ آبادی فرما ان کی آنے والی نسلوں کو اپنے محبوب کی سنتوں کا عامل بنا ان کی اولاد کو ان کی ساری نسل جو قیامت تک آئے گی یا رب العالمین سب کو عاشق رسول بنا یا رب العالمین کبھی بھی ان کی نسل میں کوئی حضور کا گستاخ پیدا نہ ہو رب ہم سب کے بارے میں بھی ہم سب کی نسلوں کے بارے میں بھی یہ دعا قبول و منظور فرما یا الہی اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو خود نیک کام کرنے کی دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما
اور برے کاموں سے بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ جو مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مسلمان قرض دار ہیں قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کا واسطہ جو مسلمان بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اپنے والدین کا بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ جو مسلمان بے روزگار ہیں نیک صالح رزق حلال عطا فرما۔ یا الہی اپنے محبوب کا واسطہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ الہی بہت کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ بنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کری ورقبول مودست دامان آل رسول بخمسة اطفی بها حق الوباء الحاکمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد واصحابہ اجمعین برحمتک یا Gracias.